اپنی بیوی کو پردہ کرنے سے روکے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس بات پر مجبور کرے کہ میرے قریبی رشتہ داروں کے سامنے نقاب نہ کرو، تو ایسی عورت کیا پردہ کی پابندی کی خاطر اپنے خاوند سے طلاق لے سکتی ہے؟ طلاق تک تو نہ لے کے جائیں میرے بھائی، پیار محبت سے سمجھائیں. اور مجھے پہلی تو ریزرویشن یہ ہے کہ یہ سوال تو آتے ہیں، آج تک کسی عورت نے یہ سوال نہیں کیا کہ میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں طلاق لے لوں. پھکی، کیونکہ مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. چھوٹی چیز ہے. اور جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے اور کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. تو وہ آج تک کسی بیوی نے نہیں کہا کہ میرا خاوند تو کافر ہو چکا ہے جو کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو میں کیا اسے طلاق لے لوں. یہ مین چیز تو یہ ہے. تو ہم ہر معاملے میں یہی کہیں گے کہ جو اہل کلمہ ہے، اہل قبلہ ہے، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں. کئی عورتیں بھی ہیں وہ اپنے خاوندوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی. اب یہ تو نہیں بیوی کو طلاق دے دی جائے، داڑھی رکھ لیں. خاوند تو ویسے ہی ڈومیننٹ ہے نا، اللہ نے بنایا ہے الرجال قوامون علی النساء، بٹ ڈومیننٹ ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو آج تک ہیں. باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ طلاق نہیں لینی چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور ٹائم لیں اپنا. یعنی کوئی درمیان کی راہ نکالیں، بڑوں کو انوالو کریں. جو قرآن میں آیا کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک حکم جو ہے وہ خاوند کی طرف سے، اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے. اور اس سے بھی پہلے میرے بھائی سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں طے کی جائیں. ایک خاوند کو اگر برقعے والی عورت چاہیے تو وہ شادی سے پہلے بتائے کہ میری بیوی شادی کے بعد برقع کرے گی، تاکہ بعد میں مصیبت نہ کھڑی ہوگا وہ عورت جو ہے اکڑ جائے میں نے برقع نہیں کرنا، نقاب نہیں کرنا. اور وائس ورثہ بھی بتائے کہ میں نے نہیں کروانا، تاکہ جو نہیں کرنے والا ہے وہ انہی کے ساتھ شادی ہو. بعد میں کیوں مطلب تنگ کرتے ہیں ان کو. یہ پہلے طے ہونا چاہیے. صحیح مسلم حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، نمبر 2 اس کی دولت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ، باقی چیزیں بعد میں. باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں، شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نسب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ میرے ایک دوست ہے مجھے کہتے ہیں یار شادی کے 8-10 سال بعد تو بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں میاں بیوی بھی. کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع میں ہی ہوتی ہیں. بعد میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں. خون سے نہیں، ویسے ہی سادہ لکھ کے. تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے. یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے. یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو پیار محبت سے سمجھائیں. دیکھیں سورہ نساء کے اندر بھی آیا کہ اگر تمہاری بیوی صراحتاً بے حیائی بھی کرے تو اس کو سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو اپنے بسترے سے الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو اسے پھر مارو. لیکن مارنے میں نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے. ایسا مارنے سے منع کیا ہے کہ جس سے ہڈی ٹوٹ جائے. زد و کوب کرنا جائز ہے لیکن اس معاملے پہ تو اب بڑا اچھا موقع تھا کہ اگر تمہاری بیوی بے حیائی کرتی ہے تو فوراً ایسی عورت کو فارغ کر دو. کیونکہ اسلام کو پتہ ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹے گا تو ایسی عورتیں اگر آزاد چھوڑ دی جائیں گی تو معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے برمودا ٹرائنگل میں ہی لگا ہوا ہو جہاں ہر چیز غائب ہو جاتی ہے. اور شام کے وقت وہ سارے چیلوں کو جمع کر کے پوچھتا ہے آج تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. ہر کوئی آ کے اپنا وہ کارنامہ بتاتا ہے، میں نے چوری کروائی، وہ کہتا ہے میں نے زنا کروایا، وہ کہتا ہے میں نے یہ کروایا. وہ اس کو نارمل لیتا ہے. جب کوئی چیلا کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے تو اس کو وہ سینے سے لگاتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. کیونکہ ظاہر ہے اولاد برباد، وہ دونوں تو برباد ہوتے ہیں، اولاد بھی برباد ہوتی ہے. اور معاشرے پہ جو پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں،
صرف عورت نہیں برباد ہوتی، مرد بھی برباد ہو جاتا ہے. مردوں کو ویسے کو دماغ میں کیڑا کہ ہم نے طلاق دے دی تو عورت کی زندگی برباد کر دی، اس کو اور خاوند مل جائے گا. قرآن میں آتا ہے کہ اگر نہیں معاملات چلا سکتے تو چپ کر کے علیحدگی اختیار کر لو. اللہ قریب ہے، اسے بھی کوئی بہتر نعم البدل دے دے اور تمہیں بھی دے دے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کی مرضی سے معاملات چل رہے ہوں. اسی لیے جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. ناپسند اس لیے ہے کہ خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا، اور حلال اس لیے ہے کہ کبھی جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. جہاں جینون ضرورت پڑے وہاں طلاق کروانی چاہیے. یہاں لوگ نباتے رہتے ہیں، میں نے 25-30 سال کے بعد 4 بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اس کے بعد خامدوں نے طلاقیں دی ہیں اپنی بیویوں کو. اور وہ جو 25-30 سال وہ بہن بھائیوں کے کہنے پہ او چلو جی گزارا کرو، اور آخر وقت میں پھر مصیبت کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس طرح گزارے نہ کروایا کریں. کوشش کریں کہ مطلب میل جول ہو جائے. تو اگر کسی کا خامند اسے مجبور کرتا ہے، درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں. میرا خیال ہے کوئی بہت ہی بغیرت خامند ہوگا جو یہ کہے کہ تم باہر جو ہے بے پردہ پھرو. میں نے تو کلین شیو لوگوں کو دیکھا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کی بیویاں نقاب کرتی ہیں. زیادہ تر لوگ تو یہ کروا رہے ہوتے ہیں. یہ دوسروں کے بارے میں ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی لوگوں کے اوپر نیلام کروں. کوئی بغیرت ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. اوور آل تو میں نے زیادہ تر غیرت مند نوجوان دیکھے ہیں، مسلمانوں میں کیا ہندوؤں میں بھی دیکھے. وہ بھی اس معاملے میں آپ پتہ ہے ہندوؤں میں تو بڑا سٹرکٹ پردہ رہا ہے. اب آج کل نہیں مجھے پتا، گھونگھٹ والا پردہ ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، چاہے خامند بیوی کے ساتھ کرے یا بیوی خامند کے ساتھ، کوشش کریں درمیان کا راستہ نکالیں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں. طلاق تک تو میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ اس معاملے کے اوپر طلاق لے لی جائے، اور اس سے بھی پہلے نکاح کرنے سے پہلے یہ سارے معاملات سیٹل ہونے چاہیے تاکہ بعد میں مصیبتیں نہ کھڑی ہوں. بعد میں پھر بڑے عذاب کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کو شوق ہے کوئی دیندار عورت لانے کے تو پہلے دیکھے نا، چوپڑیاں نالے دو تو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا نا جی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ کچھ نہیں ہوتا. آج کل لوگ سنتے ہیں کسی کی بات. ایک پیورلی دنیا دار عورت جس کی دنیا داری میں شک نہیں ہے، اس نے صرف اتنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آج کل کی جو نوجوان لڑکیوں کے دماغ میں یہ فطور آیا ہوا ہے نا کہ نہ ہم نے کپڑے دھونے ہیں نہ کھانا پکانا ہے، تو یہ اپنے دماغ سے یہ فطور نکالیں. تو آپ کا پورا پاکستان کا سوشل میڈیا ان کے خلاف ہو گیا. حتیٰ کہ وہ جیو والوں نے بھی وہ جیو پاکستان میں بلا کے اس عورت کی خوب بے عزتی کی ہے کہ یا آپ نے یہ کیوں کہا ہے. تو اس نے کہا جب شادی انہوں نے کرنی ہے تو یہ کچھ تو کریں گی نا، مل جل کے چلنا. اچھا یہ تو بات کرتے ہیں جی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے گھر کی صفائی نہیں کرنی ہے. تو میں سے پوچھتا ہوں یہ بخاری مسلم کی جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، یہ پھر کیوں بیان کی جاتی ہے؟ وہ بھی حضرت علی کو کہتی نا کہ خود ہی چکی پیسو، گھر کی صفائی بھی کرتی تھی. ہاں یہ ہے کہ کوآپریٹ کرنا چاہیے، دونوں کو کرنا چاہیے. خامند بھی نان و نفقہ دینے کا قرآن کی روح سے پابند ہے. باقی خامند بھی کئی چیزیں روٹین سے ہٹ کے دے رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے. وہ نان و نفقہ دینے کا پابند ہے، اس کو آئے دن شاپنگ کرانے کا نہیں ہے، اس کا تو پابند نہیں ہے. اس کو آئے دن جو ہے وہ سونے کی انگوٹھیاں یا یہ زیور گفٹ کرنے کا پابند نہیں ہے. یہ بھی تو وہ ایک روٹین سے ہٹ کے اس کو دے رہا ہوتا ہے نا. تو اس کے اگینسٹ اگر بیوی روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر لیتی ہے تو اس کے اوپر ہنگامہ کر. تو ہمارے یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، نہ عورتوں کے حقوق غصب کیے جائے نہ مردوں کے. اگر آپ کا خامد آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ بڑوں کو بٹھائیں، اس مسئلے کو ریزالو کروائیں، اور آہستہ آہستہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالی معاملات وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کئی اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی شادیاں کلین شیو لڑکوں کے ساتھ ہوئی ہیں. کچھ عرصے بعد اللہ نے ان کو دین کے راستے پہ چلا دیا ہے. ٹھیک ہے، صحبت کی برکت سے. اس کے اگینسٹ ایک تلخ پہلو بھی ہے کہ ان کی کئی ایسی اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے جا کے مصیبت کھڑی کر دی اپنے خامدوں کے لیے، اپنے حقوق بتا کے. فرحت ہاشمی کا کوئی قصور نہیں ہے. سب سے زیادہ خامدوں کے حقوق کے اوپر اگر کوئی بول رہنا تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے. لیکن جو ان کی اسٹوڈنٹس میں سے بعض ایسی ہیں، ظاہر اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہے، نالائق اسٹوڈنٹ بھی نکل آتے ہیں، انہوں نے اپنے حقوق یاد رکھے ہوئے ہیں، خامدوں والے بلا دیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ خامدوں کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
پازیٹیولی معاملات کو لے کے چلیں. یہ وہ وجوہات نہیں. اگر سب سے بڑی کو وجہ ہو سکتی تھی تو بے حیائی ہو سکتی تھی, اس پہ بھی کہا گیا ٹالریٹ کرو. تو یہاں بھی بے حیائی والا معاملہ ہے, ٹالریٹ کریں, درمیان کا کوئی راستہ نکالیں. اور باقی اس میں ایک ضمناً بات بتا دوں, اگر کوئی نعوذ باللہ معاملہ زنا تک یا اس طرح کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے نا, اس میں بھی ٹالرنس کرنی چاہیے. اور لیکن وہاں پہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں لیان والی حدیثیں موجود ہیں, ان کو آپ ڈیٹیل سے پڑھیں. تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا, تو وہ طلاق دے دی تھی. لیکن ابھی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس آپشن ہے. اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ زنا کی توبہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی دیکھ لیں. آپ دیکھیں کسی کی بیوی زنا کرے تو خامد تو جناب سیکھ پا ہوا ہوتا ہے, تو جو خامد بار منہ مارتے پھرتے ہیں, ان کی بیویوں میں سے کبھی کسی نے کہا کہ میں اپنے خامد سے طلاق لیتی ہوں. تو ایسے بغیرت خامدوں کو بھی تو اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور پھر ان کے ساتھ یہ بغیرتی ہو جاتی ہے, جو خود بار منہ مارتے پھرتے ہیں نا, پھر ان کے اوپر یہ افتاد ان کے گھر کے اوپر بھی آ جاتی ہے. تو قرآن میں واضح ہے, بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں اور نیکوکار مردوں کے لیے نیکوکار عورتیں. اصول یہی ہے, کوئی ایکسیپشن لگا ہے بات ہے ہو جائے. ہم نے اوورآل یہ میجورٹی, کیونکہ اصول میجورٹی پہ ہوتا ہے, میجورٹی پہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہوئے ہیں نا, بڑے پرفیکٹ بنائے ہوئے ہیں. آزمائش آ جائے ولادہ بات ہے. اوورآل اللہ تعالیٰ نے, اور آپ کو بتاؤں زندگی کو گزارنے کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایسے ایسے کامیاب جوڑے دیکھے ہیں کہ ایک بات بھی نظر نہیں آتی کہ یہ دونوں گزارا کیسے کرتے ہوں گے. عادتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پر لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار زمین و آسمان کا فرق ہے, اور کہیں ہر چیز موافق نظر آ رہی ہوتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے. یہ ایسا امپیریکل فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ جوڑا کامیاب ہوگا کہ نہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے جوڑے آسمانوں پہ, وہ بھی آپ کلپ دیکھیں. کوئی رول نہیں ہے, لیکن کوشش ضرور کریں. تحقیق کرنا ضروری ہے. شادی سے پہلے ہر چیز کو دیکھ بھال کے اس کے بعد آپ معاملہ, اور یہ دیکھ بھالنا استخارے کے اندر داخل ہے. خالی استخاروں میں نہیں بیٹھے رہنا. نبی علیہ السلام خالی استخارے تو نہیں کرتے تھے, صحابہ سے مشورے بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور استخارے میں کوئی جھنڈی نہیں آپ کو نظر آنی ہے, بس صرف دل ٹھوک جانا ہے. بس دعا ہوتی ہے, دعا استخارہ. استخارہ بھی میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھنا. ٹھیک ہو گیا.